کلاس 10ویں کی جان پہچان والی کتاب کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 17 کی ریڈنگ اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو کروا دی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 18 کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے کوشچن آنسر کو پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رتن سنگھ قصبہ داؤد، تحصیل نارووال، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم پائی۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان چلے آئے۔ 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک ہوئے۔ اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے جالندھر، بھوپال، لکھنؤ، جبل پور اور سری نگر وغیرہ شہروں میں قیام کیا۔ انہیں شروع سے افسانہ نگاری کا شوق تھا۔ طالب علمی کے دور میں کہانیاں لکھنے لگے۔ بطور افسانہ نگار ان کا نام بہت جلد مشہور ہو گیا۔ پہلی آواز، پنجرے کی آدمی، کاٹھ کا گھوڑا اور پناہ گاہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کے دو ناولٹ دربدری اور اڑن کھٹولا اور ایک طویل سوانحی نظم ہڈ بیتی اردو اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہے۔ وہ مترجم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آئیے اب چیپٹر کو پڑھتے ہیں۔ کاٹھ کا گھوڑا۔ اس وقت بندو کا ٹھیلا تو ٹھیلا خود بندو ایسا بے جان کاٹھ کا گھوڑا بن کر رہ گیا ہے جو اپنے آپ نہ ہل سکتا ہے، نہ ڈول سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے بندو کی ہی وجہ سے اندھیر دیو کے تنگ بازار میں راستہ قریب قریب بند ہو کر رہ گیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بوجھ سے لدا ہوا بندو کا ٹھیلا سڑک پر چڑھائی ہونے کی وجہ سے رک سا گیا ہے۔ رہ رہ کر اگر چلتا بھی ہے تو جوں کی رفتار سے رینگتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کاریں، ٹرک، بسیں، موٹر سائیکل، اسکوٹر، غرض یہ کہ سبھی تیز رفتار گاڑیوں کی لمبی قطار ٹھہر سی گئی ہے اور انہی کے بیچ میں ٹانگے اور رکشے بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر، ملک کے بڑے بڑے کارخانے دار، کاروباری، سیٹھ، دفتروں کے افسر، دکاندار، وردیوں والے فوجی اور پولیس والے، سفید کالروں والے بابو، عام آدمی، سودا سلف خریدنے کے لیے گھروں سے نکلی عورتیں، اسکولوں اور کالجوں کے بچے، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، سبھی کے سبھی ٹھہر گئے ہیں۔ لگتا ہے جیسے بندو کی سست رفتار کی وجہ سے سارے شہر، بلکہ ایک طرح سے کہا جائے تو سارے ملک، ساری دنیا کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے۔ یوں تو وزیر اپنی کار میں بیٹھا کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن بے چینی سے بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آگے سے راستہ اس طرح بند کیوں ہو گیا ہے۔ اس کا ڈرائیور گھبرایا ہوا بار بار کار سے اترتا ہے، کچھ دور جا کر دیکھ کر آتا ہے اور پھر مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ لوگ جو کار میں بیٹھے وزیر سے باتیں کر رہے ہیں دل ہی دل میں خوش ہیں۔ راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے کار کھڑی ہے اور انہیں وزیر کے سامنے اپنی بات رکھنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ کارخانے دار اور کاروباری سیٹھ البتہ کاروں کی گدیوں پر بیٹھے بے چین ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے
ہر گزرے ہوئے پل کے معنی ہے لاکھوں کا گھاٹا۔ ریلوے کا ایک ڈرائیور بار بار اپنی سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کر پٹک رہا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، کیونکہ جس گاڑی کو لے کر اسے جانا ہے اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور وہ یہاں راستے میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں، جتنے پیریڈ نکل جائیں اتنا ہی اچھا ہے، لیکن کچھ ایک کو افسوس بھی ہے کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی۔ اسی طرح سر پر لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے فوجی بار بار موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہا ہے، لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر دفتر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اس کا کمانڈنٹ آفیسر 40 کلو کا وزن پیٹھ پر لدوا کر 10 کلومیٹر کا روڈ مارچ کروا دے گا، لیکن بندو ان سب سے بے خبر ہے، بے نیاز ہے۔ آج اس سے ٹھیلا کھنچ بھی نہیں رہا ہے۔ ایک تو سیٹھ کے بچے نے زیادہ بوجھ لاد دیا ہے، دوسرے اس کے ٹھیلے کا دھرا جام ہو رہا ہے، تیسرے یہ کہ چڑھائی کا راستہ ہے، اور چوتھے یہ کہ اس کا من ہی نہیں ہو رہا ہے ٹھیلا کھینچنے کا۔ وہی کاٹ کے گھوڑے والی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ سرک نہیں سکتا۔ جب کبھی اس کا من اداس ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اس کاٹ کے گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے جسے وہ بچپن میں ایک میلے سے خرید کر بڑا دکھی ہوا تھا۔ کاٹ کا رنگین گھوڑا لے کر جب وہ بڑے فخر سے گلی کے بچوں کے بیچ گیا تو اس نے دیکھا کہ کسی کے پاس چابی والی موٹر تھی جو گھوں گھوں کرتی ہوئی تیز بھاگتی تھی، اور کسی کے پاس ریل گاڑی تھی، انجن سمیت اپنے آپ چلنے والی گاڑی۔ جس کے پاس ایسے دوڑنے والے کھلونے نہیں تھے، یہاں پر آئے گا ان کے پاس، ٹھیک ہے، یہاں پر ان کے پاس آئے گا، ان کے پاس رسی کے سہارے گھومنے والے رنگین لٹو تھے۔ یہاں پر ان کے پاس جو ہے نا مسنگ ہے، ٹھیک ہے نا، NCERT بک میں ان کے پاس لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ چلیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے پاس رسی کے سہارے گھومنے والے رنگین لٹو تھے، تیزی سے گھومتے ہوئے وہ ایسے لگتے تھے جیسے وہ سارے میدان کو اپنے گھیرے میں لے رہے ہوں۔ ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹ کا گھوڑا بے ساکت بے جان تھا۔ ویسے بچوں کے سامنے کھیلتے ہوئے اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ٹانگوں کے بیچ پھنسا کر دوڑنے کا سواگ کیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ اس کا کھلونا دوسروں کے کھلونے کے سامنے بیکار اور بے معنی ہے۔ اس لیے گھر آ کر اس نے کاٹ کے گھوڑے کو چولہے کی آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن جلنے کے باوجود جیسے وہ بے جان کاٹ کا گھوڑا اس کی شخصیت کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا، کیونکہ ہوا یہ کہ گلی کے ہی بچے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان میں سے کوئی پڑھ لکھ کر منیم بن گیا تھا تو کوئی وکیل، کوئی اسکول کا ماسٹر ہو گیا تھا تو کوئی بڑا افسر، اور اس کے برعکس بندو وہی کاٹ کا گھوڑا ہی رہ گیا۔ باپ ٹھیلا چلاتا تھا تو وہ بھی ٹھیلا ہی کھینچ رہا ہے۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا کہ ایک ہی گلی میں رہتے ہوئے باقی لوگ آگے بڑھ گئے اور وہ بچے رہ گیا، ایسا کیوں کر ہو گیا۔ لیکن وہ سوچے بھی تو کیا، کاٹ کا گھوڑا بھلا سوچ ہی کیا سکتا ہے۔ لیکن آج وہی کاٹ کا گھوڑا
یہی سوچ کر اداس ہو رہا ہے کہ اس کے 8-9 سال کے لڑکے چندو نے محض اس لیے اسکول جانا بند کر دیا ہے کہ وہ اس کے لیے ضرورت کی چیزیں جٹا نہیں پاتا۔ جب میں اپنی زندگی کی گاڑی ٹھیک سے نہیں کھینچ پاتا تو اس ٹھیلے کے بوجھ کو کیوں کھینچوں؟ بندو سوچ رہا ہے۔ اس کے دل نے کہا کہ ٹھیلا جو پہلے ہی سرک نہیں پا رہا ہے اسے چھوڑ چھاڑ کر الگ کھڑا ہو جاؤں۔ اس کی ہمت پہلے ہی جواب دے رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کے دل میں خیال اٹھ رہا ہے کہ ایک دن اس کے چندو کو بھی اسی طرح ٹھیلے کے بوجھ کو کھینچنا پڑے گا، اور اس خیال کے ساتھ اسے اپنی جان ٹوٹتی ہوئی سی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اتاولے ہو رہے ہیں، بار بار ہارن بجا کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے پاس آیا اور بولا، بھیا جلدی کرو، تمہارے پیچھے پوری دنیا رکی پڑی ہے، اٹکی پڑی ہے۔ اٹکی ہے تو اٹکی رہے، بندو جھنجھلا کر بولا۔ جو لوگ تیز جانا چاہتے ہیں ان سے کہو کہ میرے پیروں میں بھی پہیا لگوا دیں۔ بات تو ٹھیک کہتا ہے، کسی نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے تیز ہو جائیں کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگیں، اور کچھ کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ ان کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جائے؟ یہ سب باتیں گاڑیوں کے ہارن کی آوازوں اور لوگوں کے شور میں دبی جا رہی تھی۔ کاٹ کے گھوڑے میں قدم اٹھانے کی ہمت نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور اس کے پیچھے بھیڑ میں وہ وزیر رکا ہوا ہے جسے کسی غیر ملکی وفد سے وقت مقررہ پر بات کرنا ہے۔ وہ ڈرائیور اٹکا ہوا ہے جسے ملک کے کسی دوسرے شہر کی طرف ریل گاڑی لے جانا ہے۔ اسکول کے وہ بچے رکے ہوئے ہیں جو کل کے مالک ہوں گے۔ ڈاکٹر، نرس، انجینئر سب کے قدم بند کر رہ گئے ہیں، اور بندو کاٹ کا گھوڑا اندھیر دیو کے بازار میں اپنے ٹھیلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی آگے بڑھے۔ آئیے اب معنی پڑھ لیتے ہیں۔ کاٹ کا گھوڑا یعنی کہ لکڑی کا گھوڑا۔ وفد، وفد کا مطلب ہے نمائندوں کی جماعت۔ بے نیاز کا مطلب ہے بے پرواہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ساکت، ساکت کا مطلب ہے بے حرکت۔ سوانگ، سوانگ کا مطلب ہے خاموش، نقل، روپ بدلنا۔ برعکس، برعکس کا مطلب ہے برخلاف۔ محض، محض کا مطلب ہے صرف، مقررہ یعنی کہ طے شدہ۔ روڈ مارچ یعنی کہ حکم نہ ماننے پر فوجی کی پیٹھ پر بھاری بوجھ لدوا کر سڑک پر دوڑوایا جانا۔ آئیے ان کے کوشچن سے پڑھتے ہیں اب۔ سوال نمبر 1 ہے، بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے، بندو اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکا اور وہ ناکارہ رہا، اس لیے اسے کاٹ کا گھوڑا کہا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس لیے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسنگ ہے، غلط لکھا ہوا ہے، اس لیے اسے کاٹ کا گھوڑا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بندو کی سست رفتاری کا اثر کن کن لوگوں پر پڑا؟ جواب ہے، بندو کی سست رفتاری کا اثر پیچھے آنے والے تمام کار میں بیٹھے وزیر، کارخانے داروں، سیٹھ، ساہوکاروں، انجینئروں، فوجیوں، عورتوں، کالج اور اسکول کے بچوں، ریل کے ڈرائیور اور بہت سے لوگوں پر پڑا۔ سوال نمبر 3 ہے، وزیر کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ جواب ہے، وزیر کو ایک غیر ملکی وفد سے ملاقات کرنی تھی، اور دیر ہو جانے کی وجہ ہی اس کی بے چینی کا سبب تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، کاروباروں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے کیوں ہے؟
جواب ہے دیر ہو جانے کی وجہ سے کاروباریوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے مصنف نے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے سے لیے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ جواب ہے چندو کے بارے میں بندو نے سوچا کہ بڑا ہونے کے بعد چندو کو بھی اسی طرح کاٹ کا گھوڑا بننا پڑے گا، اسے بھی اس طرح ٹھیلا کھینچنا ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے، پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد تھی؟ جواب ہے پیروں میں پہیے لگوانے سے مراد ہے زندگی کی تیز رفتاری، یعنی زندگی میں ترقی کرنا۔ آئیے اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے، یہ لفظ ہیں اب جملے بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ قطار، راشن کی قطار میں بہت سے لوگ لگے ہوئے تھے۔ رفتار، زندگی بہت تیز رفتار ہے۔ کیفیت، آج مریض کی کیفیت اچھی ہے۔ فخر، ہمیں ہمیشہ اپنے ملک پر فخر کرنا چاہیے۔ دشوار، غریبیوں کا جینا اس زمانے میں بہت دشوار ہے۔ حرکت، زندگی کا نام ہی حرکت ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے، یہاں پر نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہ کو بھریے۔ یہ لفظ ہے، یہ خالی جگہ بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بھرتے ہیں۔ ساری دنیا کی رفتار دھیمی پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹ کا گھوڑا ساکت بے جان تھا۔ اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ٹانگوں کے بیچ پھنسا کر دوڑنے کا سانگ کیا تھا۔ وہ بے جان کاٹ کا گھوڑا اس کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں رفتار آئے تو زندگی آگے بڑھے۔ آئیے اب یہاں پر اگلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے جملوں میں زمانے کی نشاندہی کیجیے۔ تو احمد کل آیا تھا، کل آیا تھا یعنی کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی بات ہو رہی ہے، یعنی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پاسٹ کو اردو میں کہتے ہیں ماضی، تو یہاں پر ماضی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ماضی، سمجھ رہو۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ موہن بازار سے لوٹ آیا، موہن بازار سے لوٹ آیا، یہ اب کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پرزینٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر انگلش میں دیکھیں تو پرزینٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ ہندی میں اس کو سمجھیں گے تو ورتمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی اب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو اردو میں کہتے ہیں حال، یعنی کہ حال، حال، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ الف زیر ہا لام حال، ٹھیک ہے۔ تو موہن بازار سے لوٹ آیا ہے، حال ہو گیا۔ اب اگلا پڑھتے ہیں، سردی کا زمانہ کب آئے گا؟ دیکھو یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آنے والی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کل کی نہیں، پچھلی کی نہیں، اگلی بات ہو رہی ہے۔ اگر اگلی بات سے مراد کیا ہے؟ فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فیوچر کی۔ اگر آپ ہندی میں دیکھیں تو بھوشیہ کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی؟ بھوشیہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی چیز کو، بھوشیہ کو، فیوچر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مستقبل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مستقبل۔ تو یہاں پر مستقبل لکھیں گے، مستقبل لکھ دیا، میم سین تے قاف بے لام، مستقبل، ٹھیک ہے۔ چلیے، گرمی کا موسم جا رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے حال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ خود ہی کر لیں گے، حال جسے پریزنٹ کہتے ہیں، جس کو جو آپ چل رہا ہے، ورتمان کال ہندی میں، ٹھیک ہے۔ ہم عید کے دن ملیں گے، عید کے دن ملیں گے، اگلی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، بھوشیہ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا لکھیں گے؟ مستقبل، یہ لکھ دیں گے، میم سین، یہ تے، یہ قاف، یہ بے، یہ لام، ٹھیک ہے، مستقبل۔ چلیے، تو یہ میں نے سارے کوشچن کروا دیے ہیں آپ کو، اور یہاں پر اگلا سوال ہے، عملی کام یہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاٹ کے گھوڑے کی تصویر بنائیے اور اس میں رنگ بھریے، تو آپ یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں جو ہے میں چیپٹر نمبر 19 کرواؤں گا اور ان کے کوشچنس کرواؤں گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔